أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النساء کی یہ 8 آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 80 سے سلسلہ شروع ہوا اور 87 پہ ختم ہوا. جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی کہ سورۃ النساء کا جو مطلوب ہے، سورۃ النساء میں جس بات کی تاکید کی گئی وہ یہ کہ معاشرتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل ہو، کیونکہ خاندان ایک یونٹ ہے، ایک اکائی ہے، اور خاندانوں سے مل کے سوسائٹی وجود میں آتی ہے، ملک وجود میں آتا ہے، معاشرہ وجود میں آتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جہاں نکاح و طلاق کے احکام کا تذکرہ فرمایا، خاندان کی مضبوطی کے لیے کیا ترتیب ہونی چاہیے اس کا تذکرہ، میراث کا تذکرہ، کمزوروں کا تذکرہ، جن کے حقوق ملنے چاہیے، ان احکام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جب ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو جن مخالفتوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا، ان مخالفتوں میں سب سے اہم مخالفت اور برائیوں کی برائی اور امراض کی علت دراصل نفاق ہوگا. نفاق جس کے معنی یہ کہ ایک انسان ظاہر تو اسلام کرے گا
ظاہر میں دیندار بننے کی کوشش کرے گا، لیکن اندرون میں اس کے قلب میں، اس کے دل میں دین کی حقانیت نہیں اترے گی، اس کے حلق کے نیچے اسلام نہیں اترے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لازمی بات ہے نفاق وہ بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا جرم تھا، کیونکہ درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ رسول کی موجودگی کے باوجود یہ دوہرا معیار، لازمی بات ہے اس سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور حیرت انگیز بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورۃ التوبہ میں کہ اے رسول آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور اے رسول آپ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، اور اے رسول اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ، اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہے، اب دوہرا معیار کیا مانے؟ بس یہ ایک ابلیس کی چال ہے۔ لیکن بہرحال نفاق کی بڑی علامتیں، نفاق کے بڑے جراثیم، نفاق کے لیولز بھی ہیں، لیولز۔ وہ آخری لیول تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اسی لیے پوری صورت نازل ہوئی، سورۃ المنافقون۔ لیکن لازمی بات ہے ہر مرض انیشیل اسٹیج میں بھی ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آخری اسٹیج میں ہو۔ نفاق کبھی کبھی اس کے جراثیم ابتدائی بھی ہوتے ہیں، ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، لیکن فوراً علاج کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ شرک اور اعمال شرک کا تذکرہ فرماتا ہے تو ہم یہ تصور کر لیں کہ یہ مکے کے لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے اس میں کوئی سبق نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اہل کتاب ان کی گمراہیوں کا تذکرہ فرماتا ہے یہود و نصارہ کا، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ان پرانے کتاب والوں کے لیے ہے جو حضور کے دور میں پائے جاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نفاق کا تذکرہ فرما دے تو ہم یہ گمان کر لیں کہ یہ وہ منافقین ہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کی ٹیم، ان کے لیے یہ آیتیں ہیں، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح تو قرآن پاک ایک کہانی کی کتاب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہر آیت میں جھانک کر اپنے آپ کو دیکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نفاق کی علامتیں اور نفاق کی کیفیت کا تذکرہ فرما رہا ہے تو ہم کو جائزہ لینا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا کہ یہ سمٹمز میرے اندر تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ہے تو علاج کی جانب توجہ کرنی۔ کوئی مرض ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب سے رجوع کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رجوع کریں، اور اہل اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے رجوع کریں، انشاءاللہ اس کا ازالہ ہوگا، علاج ہوگا، وہ مرض دور کیا جائے گا۔ نفاق کی جو سب سے بڑی علامت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے سر تو ہلاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نکلنے کے بعد مختلف تعویلیں کرتے تھے۔ ذرا آپ غور کیجئے آج کی سوسائٹی میں یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہے، ایک بار غور کیجئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی کہ دیکھو اللہ کے رسول کی کلی اطاعت کرو، انکنڈیشنل، کوئی شرط نہ لگاؤ، بس اللہ کے رسول نے کہہ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ کامیابی کی کلید ہے۔ لہذا فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی۔ سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اگر نظریاتی طور پر بیان کی جائے اور عملی نمونہ ہمارے اور آپ کے سامنے نہ ہو تو بہت مشکل ہے، بلکہ
मुश्किल क्या मैं कह सकता हूं कि नामुमकिन है कि उस पर अमल किया जाए। इसके लिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब के साथ साहिब किताब को भेजा, वरना अल्लाह ताला सहीफा नाजिल फरमा देता। साहिब किताब की जरूरत क्या है? अब इसके बाद कुछ बदबख्त हैं जो नौजुबिल्लाह, मैं उनका रुझान बता रहा हूं कि ऐसे समझते हैं जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टमैन थे, आपको खत पहुंचा के चले गए। हमारा ये ईमान नहीं है। हमारा ईमान ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह ताला के नुमाइंदे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हमारे लिए नमूना है, उसवा है, और उसी की रोशनी में जिंदगी बसर करना है। और उसी रोशनी में हम जब जिंदगी बसर करेंगे तो सिरात मुस्तकीम पर हम रहेंगे। और इताअत रसूल यही दरअसल कुरान पाक का तकाजा है। ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। मौजूदा दौर में जो फितने उठते हैं, इसमें इनकार हदीस का फितना बड़ा फितना है, तो याद रखिए वो ये ना समझे 50% है, आधे मुसलमान है, कुरान पाक को तो मान रहे हैं, आधे मुसलमान नहीं। उनका जो तीशा चल रहा है ना, वो पूरे कुरान पाक पे चल रहा है। और कुरान पाक को वो एक ऐसी पहेली बना देना चाहते हैं जिसको कोई बूझ ना सके, समझ ना सके, क्योंकि कुरान मजीद तो समझ में आएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। लिहाजा उसी जरिए को हटाने की कोशिश है। ये पूरे इस्लाम पर कुल्हाड़ी मारना है, 50% का मसला नहीं है, पूरा दीन गया। इसीलिए जब कभी इस किस्म की बातें हो तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम ऐसी मजलिस से उठ जाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जहाँ गुमराही की बातें होती हो तो वहां न बैठो, उठ जाओ फरमाया, और उस वक्त तक दोबारा उस मजलिस में न जाओ जब तक कि टॉपिक चेंज ना हो जाए। ये कुरान मजीद का हुक्म है। लिहाजा सीधे साधे लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, उनका मुताला ज्यादा नहीं होता, लाजमी बात है। हालांकि हमको पढ़ना चाहिए, दीन को समझना चाहिए, लेकिन बसा औकात ये होता है कि लोग दीन का बस खुलासा अमली जिंदगी जानते हैं, वो ऐसी मजलिसों में बैठते हैं, जहन डाउटफुल हो गया, शक व शुबे में पड़ गए, और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ना करे दूरियां वजूद में आती हैं, कुर्बतें खत्म हो जाती हैं, मोहब्बत खत्म हो जाती है, बेबाक हो जाते हैं, औल-फौल बकने लगते हैं। ये सब हमने अपनी अमली जिंदगी में मुशाहिदा किया, धीरे धीरे इंसान कैसे बिगड़ता है। और अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया कि हिदायत को बेचकर गुमराही खरीदता है और फिर गुमराह मरता है। ऐसे लोगों का हशर में देखा, एक साहब ने तो खुदकुशी की, लटक गए पंखे से, क्योंकि दीन नहीं है, आखिरत नहीं है, अल्लाह के रसूल का उसवा नहीं है। इम्तिहानों में, आजमाइशों में साबित कदमी किसको कहते हैं, वो उनके सामने नहीं है। लिहाजा वही गैरों जैसी हरकत फरमाया। देखो, मैं युतिइर रसूल, जिसने रसूल की इताअत की, फकत अता अल्लाह, उसी ने अल्लाह की इताअत की। रसूल की इताअत अलग कोई चीज नहीं है, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। रसूल की बात मानना अल्लाह की बात मानना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी है, दो अलग चीजें नहीं है। वमन तवल्ला, जो मुंह फेर रहा है, जो पीठ फेर कर जा रहा है, तो ए रसूल फमा अरसलनाका अलैहिम हाफिजा, हमने आपको उन पर दारोगा बना कर नहीं भेजा। जाए तबाह हो जाए, जहन्नम के रास्ते पर कोई जाना चाह रहा, जलना चाह रहा, मरना चाह रहा, तो क्या किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, देखो मेरे बाद एक जमाना आने वाला है, लोग तकियों से टेक लगा लगा कर बैठेंगे, यानी सुस्ती, काहिली और आराम और राहत के साथ तबसरा करते हुए कहेंगे कि जो अल्लाह की किताब में है मैं उस पर अमल करता हूँ, और जो अल्लाह की किताब में नहीं है उस पर मैं अमल नहीं करता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बखुदा जैसे कुरान पाक मुझे दिया गया है वैसे ही फहम कुरान भी दिया गया है, दीन भी दिया गया है। अकीमुस सलात का जो हुक्म दिया गया है, तो सलात मुझे बताई गई कैसे नमाज पढ़ी जाएगी। तो अल्लाह ताला ने कहा लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, तो हज मुझे बताया गया कैसे करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा दीन नाफिज कर कर बताया, पूरा दीन, कोई तिश्नगी नहीं है, मुकम्मल दीन नाफिज कर कर बताया कि कैसे इताअत होती है,
कैसे फर्मा बरदारी होती है, अल्लाह के अहकाम को जिंदगी में, अल्लाह के अहकाम को, उसकी आयतों को अपनी हयात में, अपनी जिंदगी में, अपनी शख्सियत पर कैसे अप्लाई किया जाता है, इम्प्लीमेंट होता है, सब बता दिया अल्लाह के रसूल ने। लिहाजा अब ये जिम्मेदारी नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान पकड़ पकड़ कर बकरों को जैसे मज़बाह तक लाया जाता है ज़िबाह करने के मकाम पर, वैसे ही मुजरिमों को पकड़ पकड़ कर लाए, नहीं, समझाया जाएगा, अपील की जाएगी, ठंडे दिलो दिमाग के साथ गौर करो, नतीजे पे पहुंचो, ये अपील की जाएगी। यक़ूलून ताअतुन, फरमाया ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब बैठे होते तो क्या कहते हैं, वो यक़ूलून, वो कहते हैं ताअतुन, फर्मा बरदारी, फर्मा, बस सुन लिया, अब तो हम अमल करेंगे, सरापा अमल है, हम अमल कर कर रहेंगे, खुशामदी लबो लहजा, और बड़ा अपने आप को तीसमारखा दिखाना, ये कहना कि ताअतुन, सरासर ताअत है। ये लफ्ज जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया कि यहाँ चाहे आप मुब्तदा महज़ूफ मानिए, चाहे आप खबर महफूज मानिए, ज्यादातर मुफस्सिरीन ने मुब्तदा महज़ूफ माना, जरा टेक्निकल चीजें हैं ये, इसके लिए थोड़ा आपको अरबी पढ़नी पड़ेगी, और थोड़ी अरबी पढ़ने के लिए फीस वीस देनी पड़ेगी, फ्री में हर चीज नहीं मिलती, तो लिहाजा इसको इतना ही मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे। फरमाया कि ताअतुन, हमारी तो बस फर्मा बरदारी ही फर्मा बरदारी है, ए रसूल, आपके लिए तो हम सरापा मुती हैं, फर्मा बरदार है। फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिक, लेकिन ए रसूल जब वो आपकी मजलिस से बाहर निकलते हैं, बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल, उनमें का एक ग्रुप ऐसा है, ताइफ़तुन एक ग्रुप को कहते हैं, एक तबके को कहते हैं, तो लाज़मी बात है मुनाफिकीन का एक ग्रुप का, अल्हम्दुलिल्लाह यूं समझ लीजिए 90% जो थे वो सहाबा थे, पहले ईमान थे, फरमाबरदार थे, और अपनी जान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने के लिए तैयार थे। लेकिन एक 10%, 8%, 7% ये मुनाफिकीन भी थे, इसमें कोई शक नहीं। उसकी सबसे बड़ी दलील ग़ज़वा उहद है, 1007 निकले थे, 300 वापस चले गए थे, ये कहके कि हमारी राय नहीं मानी गई। तो पता है चला कि बहरहाल एक ग्रुप था जो निफाक करता था, और जिसका सरखेल सबसे बड़ा सरदार अब्दुल्लाह इब्ने उबई इब्ने सलूल समझा गया है। फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल, तो फिर शब बसरी करता है एक ग्रुप जो उस चीज पर जो आपने हुक्म नहीं दिया। बय्यता असलन वैसे रात गुजारने को कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल फरमाया, काबिल गौर है कि दिन की रोशनी में इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि मुनाफिकत करे, खुल्लम खुल्ला इतने जरी नहीं है, इनके अंदर इतनी हिम्मतें नहीं है कि दिन में मुखालिफत करें, दिन में तो सर झुका के चलते हैं, बय्यता रात आती है तो इनका निफाक निकलता है। सूरतुल बकरा के शुरू में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया ना कि जब मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान कबूल कर चुके हैं, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, अपने शैतानों के पास जाते तो निखर जाते, खुल के कहते हैं, खूब कहते हैं, और लंबी चौड़ी तकरीर करके कहते हैं कि अरे अरे हम तो आपके साथ है, वो तो हम उनको बेवकूफ समझते हैं, नादान समझते हैं, हम उनको अक्लमंद नहीं समझते कि घर छोड़ दिया है, दुकान छोड़ दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के से मदीना आ गए, वो नादानों की तरह हम नहीं है, हम आपके साथ है। ये मुनाफिकीन का उसूल के इनके अंदर जुर्अत नहीं है, हिम्मत नहीं है, आप चाहें तो कह ले कमजोर किस्म के लोग हैं कि एक आदमी जो बहुत ही गवामर्द होता है, बाहौसला होता है, उसका मामला ये होता है कि अपनी मुखालिफत खुल के बयान करता है, मुनाफिकत नहीं करता हूँ, सामने कहता मैं आपकी बात नहीं मानता। कम से कम ये अदा अबू जहल में तो थी, अबू लहब में तो थी, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, अपोजिशन पार्टी में चले गए, ठीक है, मरे हुए एक अलग बात है, लेकिन पता तो चल गया कि हमारा खुला दुश्मन है। ये तो आस्तीन के सांप बने हुए थे, इनके बारे में समझना मुश्किल था
کہ یہ آیا ہمارے بھی ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے تو فرمایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے یہ۔ بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں ما یبیتون، جس پر یہ شب بسری کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں۔ فاعرض عنہم، اے رسول آپ اوائڈ کیجئے ان کو، اعراض کیجئے، وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، دل چھوٹا نہ ہو کہ ایک تعداد دیکھو اس طرح کی منافقین کی ہے، وہ بات سن کر بھی انکار کر دیتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے نا، انسان کو صدمہ ہوتا ہے کہ میرے ماننے والوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہے۔ فرمایا اس کی ضرورت نہیں، اللہ پر آپ بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنانے کے لیے کافی ہے، وہ آپ کا کام بنائے گا، فتوحات نصیب ہوگی، دین کا غلبہ ہوگا، آپ کا ذکر بلند ہوگا، جو جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ آپ ان منافقین کا زیادہ خیال نہ کریں، فکر نہ کریں، آپ اعراض کیجئے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ اتنے نادان ہیں کہ یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے۔ اب ذرا پھر میں نے عرض کیا نا کہ آپ پچھلے لوگوں کے لیے قرآن مجید کو مخصوص نہ کریں، میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے دل پر اتاریں قرآن مجید کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے دیکھیے، ان منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا یہ قرآن پاک پر تدبر نہیں کرتے؟ تو اب میں یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن پاک پہ تدبر نہ کرے اس کے اندر نفاق ہے، میں نہیں پٹنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا غور کریے، آپ خود تدبر کیجئے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پاک پہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر غور و فکر کریں کھل کر تو پھر ان کے دلوں سے نفاق نکل جائے، یہ اوپر سے جو ان کے قرآن پاک گزر رہا ہے نا، جس کی گہرائی میں یہ نہیں جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اندر نفاق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نفاق کے جرسوں میں اس وقت ہمارے اندر پنپنے لگتے ہیں جب ہم قرآن پاک سے رشتہ نہیں جوڑتے، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ لا لگانا چاہیے اللہ تعالی کی کتاب سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے تو دو اور ساتھی تھے، ایک عیاش تھے اور ایک ہشام تھے، لیکن ابو جہل نے کچھ ایسی تدبیر کی کہ یہ دونوں مکہ مکرمہ میں رک گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا پچھتاوا تھا، حسرت سی تھی کہ میرے وہ دو ساتھی تو محروم ہو گئے، اور لازمی بات ہے کھلم کھلا مکہ مکرمہ لوٹ جانے کے معنی یہ کہ وہ اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفکر رہے اور تفقد احوال یعنی حالات معلوم کرتے رہے، کیا ہوا کیا ہوا۔ تو ان میں سے ایک صحابی حضرت ہشام بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ ملا اور معلومات ہوئی حضرت عمر کو کہ وہ اسلام سے نہیں پھرے ہیں، لیکن بہرحال حالات کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں ٹھہر گئے اور اب شرما رہے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں اب کیا جاؤ، میں کیا منہ دکھاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اب اللہ تعالیٰ تھوڑی مجھے معاف کرے گا، اتنی بڑی غلطی میں کر دیا، ہجرت کرتے کرتے لوٹ کر آ گیا، میں اللہ کے رسول کے پاس جاتے جاتے رک گیا، اب کیا ہوگا، تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک آیت قرآن مجید کی لکھ کر بھیج دی، ان کو لکھ کر تحریر، حالانکہ زمانے میں تحریر مشکل تھی، لیکن بہرحال حضرت عمر لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضرت ابوبکر لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی آیت لکھی، اور وہ آیت یہ ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ بس اتنا ہی لکھا، نہ شرح لکھی، نہ تفسیر، نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ۔ یہ آیت حضرت ہشام کہتے ہیں میرے ہاتھ لگی ایک خط پڑھا میں اور میرے پر لرزہ طاری ہو گیا، اور مجھے ایسا لگا یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی،
अब मैं फौरन हिजरत की ठाना, दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ करने पर कादिर है, मेरे भी गुनाह माफ करेगा। लिहाजा उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। एक एक आयत पर तदब्बर करने से आपको जिंदगी का पूरा पूरा पैगाम मिल जाता है। और देखो कुरान पाक पे ये लोग गौर नहीं करते, अगर गौर करेंगे ना निफाक निकल जाएगा, मुनाफिकत निकल जाएगी। और अगर हमारे दिलों में भी शुक्र और शुबहात पैदा होते हैं, बुरे वसवसे आते हैं, गलत सलत ख्यालात आते हैं, तो अल्लाह ताला के कलाम में डूब जाइए। उसके बाद आप देखिए कैसे रूहानी सुकून नसीब होगा और जिंदगी आपकी जिंदगी ऐसे निखर जाएगी जैसे कि किसी मेटल को, सोने को तपती हुई आग में अच्छी तरह जला के उसको ढाल दिया जाता है, मजबूत बना दिया जाता है, पक्का कर दिया जाता है, और सोना कुंदन में जाने के बाद जैसे चमक जाता है वैसे जिंदगी चमक जाएगी। अफला यतदब्बरून अल कुरान। देखिए तदब्बुर जो लफ्ज है, ये लफ्ज भी बहुत अजीब और गरीब है। यही तो है तदब्बुर, गौर व फिक्र जिसको कहते हैं। दुबुर अरबी में दाल बा रा, ये पीठ को कहते हैं, बैक को। युवल्लुन दुबुर कुरान पाक में खुद आया, ये पीठ दिखाकर भागेंगे मैदान जंग से। अब उसके बाद तदबीर का लफ्ज आता है। देखिए दब्बर युदब्बिरु तदबीर, उसके माने होते हैं कि इतना गौर करना कि आपकी बैक तक पहुंच जाए, किसी भी चीज के इख्तिताम तक, पिछवाड़े तक पहुंचकर आप सामने सामने देख के फैसला न करें, पूरी तरह पहुंचकर आप प्लान बनाएं। तदब्बुर के माने होते हैं इतना फिक्र करना कि गोया इस बात के पीछे जो इशारे हैं वो इशारों को आप पाले। अल्लामा मैदानी एक बहुत बड़े लिंग्विस्टिक है अरबिक के, उन्होंने जो तशरीह की वो तशरीह मुझे बहुत दिल को लगती है। उन्होंने कहा अल फिक्रुल वासिल इला अवाखिर दलालात। अब मैं इसकी तशरीह भी नहीं कर सकता हूँ, जो उन्होंने जिस तरह बयान कर दिया, ऐसा तफक्कुर करना, ऐसा गौर करना कि जो मफहूम और जो नतीजा है उस नतीजे के एंड तक पहुंच जाना, आखिरी तह तक पहुंच जाना। जैसे गवास होता है, गोताखोर, और वो समुद्र की तह तक चला जाता है और समुद्र की जो तह है उसमें जो मोती पड़े हुए हैं उनको उठाकर ले आता है। ये कैफियत है तदब्बुर की। ये तदब्बुर के आप तह तक जाएं, लाज़मी बात है, उसके लिए ज़बान से वाक़फ़ियत ज़रूरी है, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हमारे सामने होना चाहिए। और ये सबके लिए क्या होना चाहिए? मुताला होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर मुताला और पढ़ने का वक्त नहीं है तो जो इस मैदान में काम कर रहे हैं उनकी खिदमत में हाजिरी हो, उसे समझने की कोशिश हो। तो ये तदब्बुर जो है, ये गौर व फिक्र, ये गौर व फिक्र और कुरान पाक के मानों की तह तक पहुंचकर जब मोती ले आओगे तुम अपने लिए, तो फिर उसके बाद से जिंदगी समझ जाएगी। और ये शुकूक और शुबा जो मुनाफिकत की दलीलें हैं या कम से कम निफाक के जरासीम है, ये जरासीम तुम्हारे पास नहीं फटकेंगे, इससे तुम महफूज हो जाओगे। लिहाजा ये कैफियत सहाबा की हुई, उन्होंने गौर व फिक्र किया और नतीजे पे पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी में जबरदस्त तब्दीली हो गई। और फिर जब सहाबा के अंदाज में इंसान कुरान पाक पे गौर करता है, उसके अंदर भी वही बरकतें पैदा होती, वही रूहानियत पैदा होती है जो सहाबा की जिंदगी में पैदा हुई थी। इसीलिए हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, बड़े अहलुल्लाह में से थे, मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी, वो फरमाया करते थे कि मैं कुरान पर गौर करता हूँ, कुरान पाक पे गौर व फिक्र करके जिस नतीजे पे पहुंचता हूँ, अगर तुम लोग उस नतीजे पे पहुंच जाओ तो एफर्ट नहीं कर सकोगे, कपड़े फाड़कर जंगल की तरफ भागोगे। मानी का समंदर है। अल्लाह ताला ऐसे अजीब व गरीब इसमें अहकाम बयान फरमाए और अजीब व गरीब मानी अल्लाह ताला ने मख्फी रखे हैं। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, लिकुल्ली आयतिन ज़हरुन व बत्नुन, एक आयत का ज़ाहिरी मफ़हूम पढ़ते ही जो तुमको समझ में आता है और एक तह में जाने के बाद समझ में आता है।
جس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے وقت فارغ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی چیز بغیر جد و جہد کے حاصل نہیں ہو سکتی، بغیر محنت کی کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پہ غور و فکر کیا کرو، اور علماء نے لکھا ہے تدبر کے کیا طریقے، کیسے غور و فکر کریں، کیسے بیٹھیں، کیسے اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو ہم اخلاص، نمبر 2 ادب، نمبر 3 اگر راست عربک آتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں، لیکن عربی نہیں آتی تو ایک سے زائد تراجم سے مدد لیں، ایک ترجمے پہ اکتفا نہ کریں۔ ترجمہ جو ہوتا ہے نا، میرے الفاظ ہوتے ہیں، میں جو سوچا، مجھے جو لفظ اچھا لگا، میں نے سلیکشن کیا، اس کو لکھ دیا، یہ ہے ٹرانسلیشن۔ ترجمے کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہے نا، عربی کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے، لہذا بہت ممکن ہے ٹرانسلیٹر غلطی کر دے، ہو سکتا ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی، اسی لیے کم سے کم 3-4 ترجمات کا مطالعہ کرے اور پھر تفاسیر کا مطالعہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، صحابہ نے کیسے تعامل کیا، کیسے عمل کیا، صحابہ نے کیسے اس کو سمجھا، کیونکہ وہ فصیح اللسان عرب تھے، ان کے درمیان قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتا رہے تھے۔ صحابہ کی جماعت سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پھر اور اہل اللہ نے جو کوششیں کی، معنی بتانے کی کوششیں کی، یہ ساری چیزوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ ہے تدبر قرآن۔ دیکھو ایک بہت بڑی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑی دلیل دی، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، غیر اللہ کا کلام ہوتا، اور یہ بات بھی نہیں ارشاد فرمائی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ بَشَرٍ، اگر یہ بشر کا کلام ہوتا، اگر کسی عالم کا کلام ہوتا، اگر کسی نبی کا کلام ہوتا، یہ سب نہیں، ایک ہی بات ارشاد فرمائی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، غیر اللہ کا یہ کلام ہوتا، اللہ سے چھوڑ کر کسی اور نے اس کلام کو بنایا ہوتا، اس کلام کا متکلم اللہ سے ہٹ کر کوئی اور ہوتا تو تم ضرور اس میں بڑا اختلاف پاتے، تفاوت، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ دیکھیے اس دلیل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دلیل دی ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس میں تفاوت نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ایسا کلام ہے جو حقائق کو ہمیشہ ایک ہی طرح بیان کرتا ہے۔ یہ دلیل یہ ہے کہ اگر 23 سال میں کوئی کلام مرتب کرے، 23 سال 23 ایئرس، اتنا زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ شروع میں ذرا عقل محچوٹ نہیں رہتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کی خیالات میں تبدیلی آتی ہے، حالات کی وجہ سے خیالات میں تبدیلی آتی ہے۔ کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی شروع جوانی میں اور آخری عمر میں انہوں نے اپنی کتابوں کے سلسلے میں لکھا اس میں میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میرے سے یہ غلطی ہو گئی، اس زمانے میں سمجھ نہیں سکا تھا، اب حالات بہت بدل گئے ہیں، اب میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور اس کو علماء نے کبھی عیب نہیں مانا، اور اس کو جو محققین ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی عیب نہیں مانا۔ تبدیلی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، خیالات بدلتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ انسان کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو 23 سال میں تم کہیں نہ کہیں ٹکراؤ پاتے۔ ایک آیت میں کچھ بات آ گئی، معلوم یہ ہوگا 20 سال بعد دوسری بات آ گئی۔ ابھی ہم لوگوں کا عالم تو یہ ہے، کتنے مقررین کو ہم تقریر کرتے ہوئے سنتے ہیں تو شروع میں جو بات اٹھاتے ہیں آخر میں اسی بات کی تردید کر دیتے، وہ خود بھی نہیں سمجھتے میں کیا غلطی کر گیا، پبلک بھی نہیں سمجھتی۔ پبلک اس لیے نہیں سمجھتی، ان کے اچھل کود، الفاظ کا ذخیرہ، یہ وہ سب میں گم رہتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ مولوی صاحب یہ دوہری بات کیا کر گئے۔ لیکن اگر آپ اس کو لکھیں اور لکھنے کے بعد پڑھیں تو آپ دیکھیں گے انٹروڈکشن میں جو بات کہی تھی، گفتگو میں اسی بات کی تردید کر دی، اسی بات کی مخالفت کر دی، تو ہم تو اپنے آپ کو 1 گھنٹہ نہیں سنبھال پاتے۔ اور یہاں 23 سال کی مدت میں قرآن مجید نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے چند دن پہلے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہوئی۔ ان پوری آیتوں کے تسلسل میں آپ دیکھیے کیا ٹکراؤ ہے آپس میں،
ख्यालात का, मानी का। इस सिलसिले में एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, और मिसाल किसी भी फिरके की दिलादारी मतलूब नहीं है, लेकिन अब कुरान पाक के लिए दलील देना है तो जरा एक ऊंची मिसाल ही देनी होगी ना। लिहाजा आप ओल्ड टेस्टामेंट उठाकर देखें, पहला चैप्टर है जेनेसिस का, और उस पहले चैप्टर में आप देखेंगे कि नसबनामे बयान किए गए। हजरत आदम के बेटे, फिर हजरत इब्राहिम का सिलसिला, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये सब सिलसिले चलते 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 आप देखेंगे कि आगे चल के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नसब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में नौजुबिल्लाह उसमें है, और वो यसू मसीह जो यूसुफ के बेटे थे, एक यूसुफ थे जिनसे हजरत बीबी मरियम का निकाह नहीं हुआ था, सिर्फ मंगेतर थे, लेकिन बाद में जो हालात हुए उसकी वजह से फिर वो अलग हो गए। और हजरत बीबी मरियम वो बहुत नेक आदमी थे, वो जो यूसुफ थे वो अल्लाह वाले थे, नौजवान बड़े सालेह थे, उनकी कोई बुराई नहीं बयान करना है, लेकिन निकाह नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह ताला ने बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होगी तो हालात पूरे बदल गए। तो इन लोगों ने किया, नौजुबिल्लाह, क्या अल्लाह ताला की जानिब से गलती आई होगी? नौजुबिल्लाह, ये लोगों की करतूत है ना। इन्होंने कहा कि बगैर बाप के बेटा कैसे, तो वो यसू मसीह जो यूसुफ के बेटे थे, जो यूसुफ ये करते थे, बड़ाई थे, कारपेंटर थे, उनका तस्करा कर दिया। ठीक है भाई, जो भी तुम्हारा अकीदा, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे दूसरे चैप्टर में इन्होंने बयान किया कि यसू मसीह जो अल्लाह के बेटे थे, अरे किसी एक का बेटा मानो ना, या तो अल्लाह का बेटा को या यूसुफ का बेटा को। ये टकराव क्यों है? ये इंसानी कलाम है, ये इंसान की तहरीफ है, मिलावटें हैं। ऐसी तहरीफ, ऐसी मिलावटों से अल्लाह ताला का कलाम महफूज। गौर करो, तदब्बुर करो, एक एक आयत पर गौर करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करो, वन्नास तक पहुंच जाओ, कहीं टकराव की बात नहीं होगी। गौर करते चले जाओ तो फिर गिरहें खुलती चली जाएगी, और तुम्हारे दिल पे नुज़ूल किताब होगा, और तुम्हारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। ये हम सब के लिए पैगाम है, हम सबको वक्त फारिग करना चाहिए, रोजाना आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, जो भी हो सके, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला के कलाम से जुड़ना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, वरना इस बात का इम्कान है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, कहीं निफाक दिल में घुसने न पाए, निफाक के जरासीम मुतासिर न कर दे। इनका आलम यह है, यही मुनाफिकीन की जानिब इशारा, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफी अज़ाउ बिही। ये भी देखिए आप, जो मैं कह रहा हूं ना कि हर आयत में डूब कर हम अपने लिए मोती लाएं, दूसरों के लिए तारीख में फैसला कर दें, ये उनके लिए था, इनके लिए था, नहीं, मेरे और आपसे भी खिताब है। मुनाफिकीन के सिलसिले में बात फरमाई कि जब इनके पास कोई मामला पहुंचता है, चाहे वो अमन के सिलसिले में हो या खौफ के सिलसिले में, माहिदा हो गया, हालात पुरअमन हो गए, ऐसी बात, या ये कि जंग होने वाली है, खौफ की बात, परेशानी की बात, पॉजिटिव हो कि निगेटिव हो, कोई भी इत्तला इनके पास पहुंचती है तो फौरन क्या करते हैं, अज़ाउ बिही, रेडियो बन जाते हैं और उसकी इशाअत करना शुरू कर देते हैं, उसको फैलाने लगते हैं। हम लोग तो नहीं करते ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज फॉरवर्ड नहीं करते, पढ़ के उसको वहीं डिलीट कर देते हैं, दबा देते हैं। हमारी कैफियत यही है ना। या अगर हम फॉरवर्ड कर देते हैं, जो बात भी आ गई आगे बढ़ा देते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, तो निफाक की एक अलामत है। इससे बचना होगा कि नहीं बचना होगा? कलामुल्लाह में डूब कर अपने लिए हिदायत लीजिए, सबक लीजिए, नसीहत लीजिए, लाहे अमल लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने झूठी खबर को फैलाया तो वो भी अहदुल काज़िबीन, वो भी झूठा है। फरमाया आप ये नहीं कह सकते मैं तो खाली फॉरवर्ड किया था, नहीं, आप झूठों के चेन में आ गए हैं। लिहाजा एहतियात करना, और जो खबर मिली वो फैलाने की कोशिश न करना, तहकीक करना, और अगर जरूरत हो तो फैलाना, वरना जरूरत नहीं तो उसको खत्म छोड़ दीजिए, वहीं का वहीं दबा दीजिए। हाँ, आप ये समझते हैं इसमें किसी का फायदा है, आप ये समझते हैं कि इस इत्तला को आगे बढ़ाने से कोई नुकसान से बच जाएगा, ठीक है, इत्मीनान करने के बाद आप बढ़ाइए,
ورنہ احتیاط کیجئے، جو آج کی موجودہ زندگی میں معاملہ ہو گیا ہے کہ اگر واٹس ایپ چیک کرے انسان تو رات میں نیند نہ آئے، یہ وہ ہر طرح کے پیغامات۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اذاع کے معنی ہوتے ہیں نشر کرنا، پھیلا دینا، ٹو اسپریڈ جس کو آپ کہتے ہیں۔ اور کرنا کیا چاہیے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، ان کو لوٹانا چاہیے اس خبر کو اللہ کے رسول کی جانب، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے ان لوگوں کی جانب جو اہل علم ہیں، ایسے اہل علم ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جس کے اندر استنباط کی صلاحیت ہے، ان تک یہ خبر کو لوٹائیں اور پوچھے آیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے کہ کسی نے آ کے کہہ دیا ارے بھائی قریش بہت بڑی تعداد میں نکلنے والے، اور مدینہ منورہ میں خبر پھیلاتے جاتے تھے حملہ ہونے والا ہے، حملہ ہونے والا ہے، لوگوں کا حال بھی پریشان ہو رہے ہیں، بھگدڑ مچ رہی۔ لہذا یہ کیفیت جو نفاق کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو، اللہ کے رسول یہ اطلاع ہے، مصدقہ ہے یا نہیں ہے، تیاری کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، گھبرانا ہے نہیں گھبرانا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم کرو۔ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سک رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات لازمی بات ہے، تو اِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ان میں جو سمجھدار لوگ ہیں، حضرت ابوبکر کے پاس جاؤ، حضرت عمر کے پاس جاؤ، حضرت علی کے پاس جاؤ، عشرہ مبشرہ کو دیکھو، وہ لوگ حقیقت کو سمجھیں گے، اور ان میں یہ صلاحیت ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو استنباط کر سکتے ہیں۔ نبتن کہتے ہیں پانی کے سورس کو، اور یستنبط کہتے ہیں کہ سورس تک پہنچنا، جہاں سے خبر نکلی نا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ تحقیق کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اہل علم ہوتے ہیں اور اپنے اپنے میدان کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ وسائل ہوتے ہیں جن وسائل کی بنیاد پر وہ اس تہ تک، اس سورس تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے خبر اڑی۔ جب خبر اڑی اور اس سورس تک پہنچ گئے تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی بات کتنی تھی، وہاں چیل اڑی تھی یا بھینس اڑی تھی، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا فرمایا ایسے لوگوں تک خبر کو لوٹانے کی کوشش کرو جن کے اندر اصل جو مرجع ہے، مصدر ہے، جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، وہاں تک پہنچنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر و بیشتر شیطان کے پیچھے چل پڑے ہوتے، الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے، سب ایسے بغیر تحقیق کے کام کرنے والے۔ لہذا بغیر تحقیق، بغیر غور و فکر، بغیر اہل علم سے رجوع کیے چلنے کے عادی وہ لازمی باتیں شیطان ان کو اپنے پیچھے لے کر چلے گا اور جہنم تک پہنچا دے گا۔ دیکھیں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا نفاق کا، ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، وہاں سے جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، کہ ان سے کہا گیا تھا ہاتھ رو کے رکھنا، صبر کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دیتے رہنا، تو وہ یہ کہا کرتے تھے ذرا جنگ پر ہم کو اجازت تو دیجئے جنگ کی، ہم بھی تو اپنے جوہر دکھائیں، اور یہ جو کفار اچھل رہے ہیں ان کا علاج کر دیں۔ تو ان سے کہا گیا تھا نہیں دیکھو یہ سب باتیں مت کرو، صبر کرو، نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو۔ یہاں تک کہ ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ میں 1 سال گزر گیا اور غزوہ بدر ہو گیا، اب اس کے بعد دوسری جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، تم کو جنگ کے لیے اب تیار رہنا ہے۔ تو ان کا عالم یہ ہوا، پیروں تلے زمین نکل گئی، ان کا عالم یہ ہوا قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اللہ ابھی تو ہم پریپیئرڈ نہیں ہے جنگ کے لیے، تو جلدی جنگ کے وہاں پر لاد دی گئی، نعوذ باللہ، لولا اخرتنا الى اجل قریب، اللہ ڈیلے کر دیجئے نا 2-4 سال کے لیے، اور ان کی جان نکل گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اب ان منافقین کا نفاق کا تذکرہ کر دیا اور اصل ٹاپک پر پھر اللہ تعالیٰ کلام فرمایا۔ یہ دیکھیں تدبر، تہ تک پہنچنا،
اس کے لیے جو بڑے مشہور مفسر ہے شیخ آلوسی روح المعانی کے مصنف ہے، انہوں نے لکھا کہ السوابق واللواحق پر غور کرنا، سفکس اور پریفکس جو ہوتی ہے وہ سب کو ملا کر نتیجے میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی قتال کا تذکرہ فرمایا، فقاتل فی سبیل اللہ، اے رسول آپ کو تو تیاری کرنی ہے، آپ تیاری کریں، آپ کے مخلص فرما بردار امتی جو ہیں وہ بھی تیاری کریں گے۔ لا تکلف الا نفسک، اور تیاری میں آپ اپنے آپ کو تیار کریں، دوسروں کو ذمہ دار ہی نہ بنائیں، خود آپ اپنا ہتھیار، اپنا مجنہ، وہ جو جنگ میں پہنا جاتا تھا ڈریس، وہ سب آپ تیار کرتے جائیں۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو ترغیب دلائیں، ان کو یہ کہیں کہ بھئی تم بھی تیاری کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز خود کر لیتے تو صحابہ پھر دیوانہ وار اس پر عمل کرتے تھے، پھر تردد ان کو نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ملی اس وقت حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا، بڑی تفصیل ہے وہ واقعی کہ میں اشارہ کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں جو عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ نے روک دیا حدیبیہ کے مقام پر۔ وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا، 3 دن قیام رہا، مکے میں داخل نہیں ہونے دیے، پھر معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانا تھا مدینہ منورہ، اور آئندہ سال عمرے کے لیے آنے کی بات کہی گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شکرانے کے لیے جانور لایا تھا، وہ جو بھی تم نے سے جانور لایا ہو وہ قربان کر دے۔ عمرے میں قربانی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے لیے لے گئے تھے جانور، لہٰذا اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی اپنے اپنے جانور قربان کر دو۔ صحابہ اس قدر غمزدہ تھے کہ مکہ مکرمہ ان کا وطن تھا، اور مکہ مکرمہ کے معزز خاندان کے وہ ارکان تھے، اور ان کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، اور ان کے دل میں کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی محبت جاگزی تھی، اور ان کو بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے مشرکین مکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ مشرکین مکہ جو ننگے طواف کرنے کی اجازت دیتے تھے وہ صحابہ کو طواف کی اجازت نہیں دے رہے، تو دل بہت چھوٹے ہوئے تھے اور سب سکتے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ قربانی نہیں کر رہے، بے چین ہو گئے، خیمے میں تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بےتابی کو، تو حضرت ام سلمہ نے چھری اٹھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر کہا آپ صرف اتنا کیجئے، اپنا جانور قربان کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے باہر آئے، خاموشی سے آپ نے اپنا بکرا ذبح کیا، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بکرا ذبح کیا، سب صحابہ نے بکرا ذبح کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتا ہوا دیکھتے تو پھر صحابہ تردد میں نہ رہتے، لہذا فرمایا کہ آپ تیاری کیجئے جنگ کی، جنگ کا ڈریس، تلوار وغیرہ، اور وہ شیلڈ جو ہوتی تھی اس زمانے میں، یہ ساری چیزیں سب ٹھیک ٹھاک کیجئے، صاف کیجئے، اور مومنوں کو یہ مت بولیے تیار ہو جاؤ، حرض المومنین، ترغیب دلائیے، آپ کی تیاری دیکھ کے خود بخود مومن جو ہوں گے وہ تیاری کر لیں گے، منافق جو ہوگا وہ لازمی بات ہے وہ تیاری سے دور رہے گا۔ فرمایا خالی تیاری کریں، یہ اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے، اونٹ کو کم سے کم اس کے پیر میں رسی باندھنا ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، عسى الله يكف بأس الذين كفروا، تیاری آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کافروں کی طاقت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ عسى الله، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یکف، روک لے گا، بأس الذین کفروا، کافروں کی طاقت سے، ان کے حملے سے، ان کے اٹیک سے۔ واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، اشد تنکیلا، سخت سزا دینے پر قادر ہے، لہذا یہ کیا کر لیں گے؟ ہوا یہ کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، پھر اس کے بعد سے مکہ مکرمہ سے خبر آئی کہ بدر میں ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے، پہلی ایک جنگ ہو چکی ہے، اس کو ساری سیرت میں بدر الصغریٰ کہتے ہیں۔ اگر آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں تو بدر الصغریٰ، چھوٹی بدر کی جنگ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ تیاری کر لیں، وہاں پہنچنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقتوں کو، ان کی ہمتوں کو توڑ دیا، وہ نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے،
اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ نہیں آئے، گھبرا کے مکے میں بیٹھے رہے۔ ارشاد فرمایا کہ آپ تیاری تو کریں، آپ آگے بڑھیں، باقی اللہ تعالیٰ نے روکے گا۔ اور پھر آگے کئی موقع ایسے ہوئے، غزوہ خندق میں آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت توڑ دی، حملہ نہیں کر سکے، ناکام لوٹے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے، لڑنے کی ہمت نہیں کر سکے، گھروں کو بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ روب دبدبا بھی کام کرتا ہے، پوری تیاری کے ساتھ تم آگے بڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا کام بنائے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بھی بھلی بات کرتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اسی میں یہ ہے کہ اگر ہم بھلی سفارش کریں کسی کی کہ کام بن جائے، اچھائی کے لیے سفارش کریں، خیر کے لیے سفارش کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ تعاونوا بالبر والتقوی، تقوی کی باتوں میں، نیکی کی باتوں میں۔ دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، سفارش کر کے آپ جوڑ رہے ہیں، کوئی ملازمت کے لیے برسر پیکار ہے، آپ عہدیدار کے پاس پہنچ کے سفارش کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھائی کی کسی بھی قسم کی سفارش، من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو بھلی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو عنایت فرمائے گا۔ کبھی کبھی ایک کلمہ، ایک لفظ، ایک جملہ کام کر جاتا ہے اور اس پہ انسان کو پورا پورا اجر ملتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو جو بھی اچھی بھلی سفارش کرے گا اس کا اجر اس کو ملے گا۔ لہذا سفارش کرنے میں جب کہ ہم تحقیق کر لیں کہ ہاں یہ بات اچھی ہے، ان کے حق میں بھی اچھی ہے، جن کے لیے کہا جا رہا ہے ان کے حق میں بھی اچھی ہے، تو ہم سفارش کرنے سے کترائے نہیں، آگے بڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کا کام ہمارے ذریعے سے بن جائے، یہ ہمارے لیے باعث اجر ہے۔ شفا عربی میں جوڑنے کو کہتے ہیں، جوڑ دینا، جوڑ۔ اور سفارش، میری صلاحیت میں آپ کی بات جڑ گئی تو میرا کام بن گیا، اسی لیے سفارش کو شفاعہ کہتے ہیں۔ اور یہی ہم شفاعت کبریٰ کے بھی منتظر ہیں، قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی۔ فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اور جو ڈنڈی مارے گا، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو کسی کا کام بگاڑنے کے لیے لگائی بجائی کرتا ہے اور بری سفارش کرتا ہے، غلط سفارش کرتا ہے، دونوں مفہوم آ گئے، کسی کا کام بگاڑنے کے لیے یا پھر یہ برائی کے کام میں سفارش کرے، برا کام رشوت کے لیے کر رہا ہے، بے ایمانی کے لیے سفارش کر رہا ہے، حرام کام کے لیے سفارش کر رہا ہے، تو فرمایا سزا تم کو بھی ملے گی۔ یکن لہ کفل منہا، اس کا وبال تم کو بھی ملے گا جو سفارش کر رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کی زندگی دینے پر قادر ہے۔ قوت اصل کہتے ہیں عربی میں مالا یموت، وہ چیز کے کسی بھی حیوان کو، جاندار کو مل جائے تو وہ مرے نہیں، اس کی بس زندگی باقی رہے۔ مقیت کے معنی غذا فراہم کرنے والا، قوت فراہم کرنے والا، زندگی کا سامان دینے والا۔ اللہ تعالی ہر شخص کی، ہر مخلوق کی زندگی دینے کا اور زندگی کے سامان کے دینے پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہ مت سمجھو کہ میری سفارش کی وجہ سے کام بن گیا اور نہ بھوکو مر جاتا تھا۔ کیوں بھوکو مرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، لہذا مجھے میرے ثواب کے لیے سفارش کر دینا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ کہا گیا، مفسرین نے لکھا کہ اگر آپ سفارش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو دعا دے دیجئے، اس کو دعا دے دیجئے، اس دعا کی وجہ سے بھی اس کا کام اگر بن جائے تو آپ کا ثواب ملے گا۔ یہ اصل دل صاف ستھرا ہونا، ہمدردی والا دل ہو تو یہ ساری چیزیں ممکن ہوتی ہے۔ دل میں جلسی جو بھری رہتی ہے اور ٹانگ کھینچو والی پالیسی، اس میں یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہوتی۔ مومن بہت پازیٹیو ہوتا ہے، مومن بہت باکردار ہوتا ہے، بہت ہمدرد ہوتا ہے، کام بنانے والا ہوتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ایک کلمے پہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ فرمایا کلمۃ طیبۃ صدقۃ، اچھی بات کر دینا بھی ایک صدقہ ہے، کار ثواب ہے۔ فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ ارشاد فرمایا اس کے دل کو جو سرور ملا، ٹھنڈک ملی، اس کا اجر تم کو ملے گا ایک صدقے کا۔
تو لازمی بات ہے جب اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اجر عنایت فرماتا ہے تو انہی نیکیوں میں ایک بڑی اہم نیکی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو سلام کریں جو منافقین جس سے بچتے ہیں۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب کبھی تمہیں کوئی گریٹنگ کرے، سلام کرے، السلام علیکم کہے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس کا جواب اس سے بہتر دو، اور تو ہے کم سے کم اتنا دو جتنا اس نے کہا۔ کسی نے آپ سے کہا السلام علیکم، اتنا جواب دینا تو واجب ہے، وعلیکم السلام، اتنا تو واجب ہے۔ اور اس میں اضافہ کرنا یہ بہت بہتر ہے، اگر آپ کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اجر آپ کو زیادہ ملا۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ یہ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 اضافوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اس پر اجر ملتا ہے۔ لہذا جب کبھی کوئی تم کو سلام کرے تو اس سلام کا بہتر سے بہتر انداز میں جواب دینے کی کوشش کرو، منہ بند نہ رکھو۔ اس نے دعا دی، اتنی پیاری دعا ہے، دیکھیے کہ ایک جامع دعا ہے لیکن وہ دعا کا آغاز اللہ کے نام سے ہے، السلام اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ اسلام میں علیکم السلام نہیں کہا گیا، پہلے اپنا ذکر نہیں، پہلے اللہ کا ذکر کرو، السلام علیکم، پہلے آپ نے اللہ کا ذکر کر دیا، پھر آپ نے سامنے والے کو دعا دے دی۔ ایک ایک نقطے پہ آپ غور کیجئے، اسلامی تعلیمات اس کی تہہ کھلتی چلی جائے گی اور اس کے سلوٹوں سے جو پیغام ملے گا وہ صاف بتائے گا کہ یہ ربانی کلام ہے، یہ ہدایت ربانی ہے، اللہ کی جانب سے آئے ہوئے احکام ہے۔ یہ وہ سلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومنوں سے محبت کرو، دل صاف رہنا چاہیے اہل اسلام کے سلسلے میں۔ اور فرمایا کہ اس وقت تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوگی جب تک کہ سلام نہ کیا کرو۔ السلام علیکم کہہ دینے میں کیا جاتا ہے؟ صحابہ کا عالم یہ تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت بتائی گئی کہ بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بیچ میں کوئی آڑے چیز آ گئی، پلر آ گیا، درخت آ گیا، آپ ادھر سے وہ ادھر سے نکلے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم فرمایا کرتے تھے۔ ذکر بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی نا، یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کر دی، آداب آپ پڑھیں سلام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو سواری پر آ رہا ہے نا وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، میں مرسیڈیز پہ ہوں، وہ جھک کے سلام مارے مجھے نکالو روڈ، وہ سلام کرے پیدل چلنے والے کو، اور جو پیدل چلتے ہوئے آیا اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کرتے ہوئے گزرے، جو مجلس میں داخل ہو رہا ہے وہ اہل مجلس کو سلام کرے، جو سنگل ہے وہ جماعت کو سلام کرے، اور جب جماعت کو سلام کرے تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بھی کہہ دے وعلیکم السلام تو جواب ہو گیا سب کی طرف سے، اس نے ریپریزنٹ کر دیا۔ لیکن سب کہیں بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ اور یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اسلام کی تو پیاری پیاری چیزیں ہیں نا، ان پیاری پیاری چیزوں میں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارا اسلام کامل ہے، فرمایا کہ سلام کا پھیلانا، افشو السلام، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، لوگوں کو کھانا کھلانا، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کے وقت نماز پڑھنا۔ کس کے ساتھ رکھا؟ دیکھیں تہجد کے ساتھ سلام کو رکھا، اتنی بڑی نیکی، اس کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں ہاتھ ہلا ہلا کر۔ پورے تلفظ کے ساتھ کہا کرے السلام علیکم، اللہ کا ذکر ہے، دعا ہے، عبادت ہے، سنت رسول ہے، اس کو ایسے ہی ضائع ہونے نہ دیں۔ لہذا فرمایا دیکھو اگر کوئی تم کو سلام کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یا پھر کم سے کم اتنا تو دینا ہی دینا ہے جتنا اس نے کہا۔ السلام علیکم کہا تو تم کو وعلیکم السلام کہنا ہی کہنا ہے۔ ہاں دو باتیں میں آپ کو بتا دوں، علیکم السلام اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، علیکم پلورل فارم ہو جاتا ہے، علیکہ سنگولر، تو فرمایا کہ مردوں کا ہی ہے، مرے ہوئے لوگوں کو کہنا علیکم السلام، لہذا جمع کے صیغے سے استعمال کرو چاہے ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو۔ علماء نے یہ حکمت بتائی کہ آپ جس سے بھی مل رہے ہیں وہ ایک ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، تو فرمایا اس میں فرشتے شامل ہو جاتے ہیں، اسی لیے بہتر ہے
کہ علیکم بولنا علیکہ نہیں بولنا یہ خلاف سنت ہے علیکہ بولنا. خیر الحمدللہ وہ ہمارے اندر ہے بھی نہیں. اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مجلس تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, ایک صحابہ ہے انہوں نے السلام علیکم کہہ کے وہ بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عشرون, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرون, جس کے معنی ہوتے ہیں 10. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے صحابہ ہے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے فرمایا عشرون 20. تیسرے صحابہ ہے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا؟ کہا جس نے السلام علیکم کہا اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی گئی, جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھی گئی, اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی گئی. نیکیاں کمانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی راہیں کھول دی ہے, پھر بھی ہم سستی کے شکار ہیں. فرمایا دیکھو ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, اللہ کے پاس حساب ہے ہر چیز کا, کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی. ایک لفظ جو انسان بولتا ہے, ایک کلمہ جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے, یہ نہ سمجھے اکارت گیا, برباد گیا, نکل گیا, ہوا میں تحلیل ہو گیا. نہیں, اللہ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. بہت ممکن ہے قیامت کے دن سنا دیا جائے. تو ذرا آپ سوچئے جس کی ہم دوستی بگاڑتے ہیں اور وہی دوست میدان حشر میں کھڑا ہوگا اور اس کی غیبت اور برائیاں جو دوسرے دوست کے سامنے بیان کی تھی یا دوسرے رشتہ دار کے سامنے برائیاں بیان کی تھی, وہ ٹیپ چلا دیا جائے گا تو کتنی شرمندگی ہوگی. اسی لیے غیبتوں سے باز آ جائے, جو ہے سامنے بولے اصلاح کی نیت سے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن کلمات پر الفاظ پر ثواب رکھا ہے ان کا اہتمام کریں. انہی میں یہ سلام ہے اللہ لا الہ الا ہو. حساب تو کر رکھا ہے, لیکن یہ حساب کب ہم کو اس کا اجر ملے گا؟ فرما دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن. اور اس دن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے نظام میں, اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں کوئی شک و شبہ نہیں. تمہارے دماغ میں شک و شبہ ہے تو تمہاری غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی شک و شبہ نہیں. طے پوائنٹ لگا ہوا ہے, یہاں پہ یہ دنیا ختم ہوگی, حشر برپا ہوگا, میدان حشر میں لوگوں کو جمع ہونا ہوگا, میزان عمل لگے گا اور اعمال تولے جائیں گے, حساب کتاب ہوگا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں موجود ہے. اب اگر کوئی خود جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے, ٹائم ٹیبل آنے کے باوجود بھی غفلت میں پڑا رہتا ہے, تو پھر لازمی بات ہے اس کا علاج یہی ہے کہ فیل ہوتا رہے. تو اب اتنی حقیقت بیان کر دینے کے باوجود بھی کوئی آخرت کے سلسلے میں شک و شبے کا شکار ہے, اس کا روگ ہے, اس کا مرض ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ تعالیٰ کی گفتگو اور اس کے کلام سے سچا کلام کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ خبر دے رہا ہے کہ تم کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا. تو سوچ لیجئے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرتے ہوئے میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو کس قدر شرمندگی ہوگی, کس قدر رسوائی ہوگی. لہذا یہ زندگی کو سچی بنیادوں پر ڈھالو, صاف ستھری بنیادوں پر ڈھالو. نفاق جیسی کیفیت, ایمان میں ملاوٹ والی کیفیت کے ساتھ زندگی بسر نہ کرو, پورے صدق اور راست بازی کے ساتھ زندگی بسر کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تم مستحق ہو سکو. جہاں تک منافقین ہے تو فرمایا کہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا برا انجام تیار کر رکھا ہے, اور اس کے سلسلے میں کچھ اور آیتیں آئیں گی انشاءاللہ, اس کی وضاحت آئندہ اتوارات کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.